الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے. اس کا نعمت ہونا، اس کی اہمیت اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے والدین کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری اپنی اولاد کی صحیح رخ پر اور صحیح خطوط پر تربیت بھی ہے. ان موضوعات کے اوپر گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کے اوپر تفصیل سے بات ہو چکی ہے. آج قرآن مقدس میں سے ایک ایسے حصے کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں اللہ رب العزت کے ایک انتہائی نیک بندے، جو کہ اگرچہ نبی نہیں تھے لیکن ان کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں اس قدر تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو حکیم اور حکمت والا کہہ کر ذکر فرمایا، اور ان کے نام پر قرآن مقدس کے اندر ایک مکمل سورہ مبارکہ نازل فرمائی. اور اس سورہ کے اندر ایک پورا رکوع ہمارے اس مضمون سے متعلق ہے کہ جس میں وہ اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں. یہ نصیحتیں ایک والد کی حیثیت سے اپنے بیٹے کو ہیں اور ہمارے لیے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں. تو قرآن مقدس کے اس سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے اس نیک بندے کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کو نقل فرمایا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ موضوع کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ایک ایسے شخص جو اگرچہ بہت اللہ کے مقرب تھے، حکمت اور بصیرت اور فراست اور دانش والے آدمی تھے، لیکن نبی نہیں تھے، اس کے باوجود ان کے اقوال کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی آیات بنا کر نازل فرمایا، اور ان آیات کا مضمون اپنی اولاد کی تربیت اور اس کے مستقبل کے حوالے سے رخ کا تعین ہے. چنانچہ سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنے اس بندے کا تعارف ان الفاظ کے ساتھ کرواتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی. آج ہمارے ہاں بھی اس چیز کا بڑا زور شور ہے کہ فلاں آدمی بڑی بصیرت والا ہے، فلاں بڑا حکمت والا ہے، فلاں بڑا دانشور ہے، بڑی فراست رکھتا ہے. لیکن ایک وہ بندہ کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو حکمت اور دانائی عطا کی، اور حکمت اور دانائی کا عطا ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اللہ رب العزت خود ہی قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.
کہ جس کو حکمت اور دانائی عطا کر دی گئی اس کو بہت بڑی خیر اور بھلائی عطا کر دی. تو لقمان علیہ السلام کو جو دانائی اور حکمت عطا کی اس کی گواہی قرآن مقدس نے دی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ حکمت اور دانائی عطا کی تاکہ وہ ہمارا شکر ادا کرے. اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کچھ فائدہ کرتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شکر نہیں کرتا تو اس کی ناشکری اور انکار اور کفر کا اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ہے. وہ بڑی غنی ذات ہے، حمید ذات ہے. اس کا انسان کی طرف سے شکر اور تعریف پر اس کی خدائی اور اس کی قدرت کا کوئی انحصار نہیں ہے. وہ اغنی الاغنیاء ذات ہے، وہ صمد ذات ہے، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے. کوئی تعریف کرے نہ کرے، کوئی مانے نہ مانے، وہ حمید ہے، اس کی تعریفیں ہی تعریف. ہمارے موضوع سے متعلق اگلی آیات، جناب لقمان نے جو پہلی بات اپنے بیٹے کو فرمائی، اللہ رب العزت نے اس کو نقل کیا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. پہلی چیز نصیحت کی بنیاد، تربیت کی بنیاد، تصحیح عقائد کو قرار دیا کہ میرے بیٹے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ آج ہم دیکھتے جائیں ہر نصیحت کے اوپر کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ جب ڈسکشن کرتے ہیں تو ہمارے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ ان میں تصحیح عقائد اور اصلاح عقائد کا موضوع کبھی زیر بحث آیا ہے یا نہیں؟ جناب لقمان جن کو قرآن حکیم کہہ رہا ہے، قرآن جن کو دانشور کہہ رہا ہے، ان کی گفتگو اور نصیحت اور تربیت کی ابتدائی اصلاح اور عقائد اور تصحیح عقائد سے ہو رہی ہے کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. آج ہم اپنی اولاد کے کسی نہ کسی درجے میں ان کے کردار اور سیرت کے حوالے سے تھوڑے بہت متفکر تو ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو پہلو ہم جس کے حوالے سے انتہائی پہلو تہی کر رہے ہیں اور انتہائی نظر انداز ہو رہا ہے وہ ہم سے، وہ ان کے عقائد کے حوالے سے. اسی وجہ سے وہ جو چیز سنتے ہیں اگر ان کو اپیل کرتی ہے وہ اسی کو مان کے اس کے قائل ہو جاتے ہیں. تو پہلی چیز شرک کے حوالے سے اس کی جو سنگینی ہے اس کی طرف بتایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. ہمارے ہاں الحمدللہ کوئی ایسا شخص مسلمانوں میں نہیں ہوگا الا ماشاءاللہ جو شرک فی الالوہیت کا قائل ہو، کہ کسی غیر کو سجدہ کرنا، کسی غیر کے سامنے جھکنا، کسی غیر کے سامنے عبادت کی نیت سے سر جھکانا، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے ہاں جو کمزوری پائی جا رہی ہے، ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اور اس کے خدشے کے پیش نظر اور ان خدشات کے پیش نظر ہم بہت بڑی بڑی چیزوں پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. حالانکہ توحید کے اوپر کسی لمحے پر، کسی مرحلے پر کمپرومائز نہیں کرنا. یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہر چیز کو اللہ بخش دے گا، شرک کو اللہ کبھی نہیں بخشے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. پہلی چیز. دوسری چیز جناب لقمان اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي أَعَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. والدین کے احسانات گنوا کر والدین کس قدر اپنی اولاد کے اوپر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں، ان کی خاطر کتنی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں. خاص طور پر والدہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا
کہ کرنا کیا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، احسان کرنا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے تمہارے والدین تمہیں اس پہلے نقطے پر کمپرومائز کرنے کی طرف دعوت دیں، تمہیں شرک پر آنے کی دعوت دیں، اللہ کی توحید کو چھوڑنے پر ابھاریں اور اکسائیں اور اس کی ترغیب دیں، تو اس معاملے میں پھر تمہارے لیے ہدایات اور گائیڈ لائن یہ ہے کہ یہ بات ان کی نہیں ماننی، شرک ان کے کہنے پہ، والدین کے کہنے پہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، لیکن پھر بھی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے اور اچھے طریقے کے ساتھ رہنا. اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، لیکن والدین کا حق خدا اللہ اور کے بعد اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. ان کی نافرمانی نہیں کرنی. ہاں اللہ کی ذات کے اوپر اگر بات آ جائے تو پھر ان کی وہ والی بات صرف چھوڑنی ہے، اس کے علاوہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہنا. اور آگے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے جن کا رجوع میری طرف، جو انابت اللہ رکھتے ہیں، جو اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ان کے راستے کو اختیار کرنا ہے. اللہ نہ کرے اگر آپ کے والدین کا راستہ ان سے مختلف ہو جائے تو پھر والدین کے راستے کو چھوڑ دیں. تیسری نصیحت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہ اے میرے بیٹے، یہ بات جان لو کہ کسی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز آسمان اور زمین میں یا کسی چٹان میں یا کسی کونے میں کسی جگہ پر بھی ہو، اللہ کی ذات اس سے باخبر ہے. دراصل اس سے اپنے بیٹے کو نصیحت یہ ہے کہ ہر حال میں اس کیفیت میں اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ میرا رب میرے احوال سے باخبر ہے. اگر وہ دنیا کے کونے کے اندر موجود ایک رائی کے دانے کے برابر چیز سے بھی آگاہ ہے تو میرے دل اور میرے دماغ اور میری آنکھوں اور میرے کانوں سے بھی ان کی حرکات و سکنات سے اور ان کے تصورات و خیالات سے وہ آگاہ ہے. لہٰذا ہر وقت ایک مراقبت کی کیفیت ہو اور یہ تصور دل میں ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ اتنا بڑا تصور ہے، اتنا بڑا کنسپٹ ہے کہ اگر کسی کو قلبی طور پر اس بات کا حصول ہو جائے، اس کیفیت کا اس کو حصول ہو جائے اور اس کو استحضار نصیب ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. صرف اتنی بات، ہر کام کرنے سے پہلے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے انسان اپنے تصور میں اس بات کو لے کے آئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اس کو اللہ کی توحید سکھانی ہے، والدین کے حقوق اور فرائض، اپنے فرائض سکھانے ہیں، اور اس کے بعد رب کائنات کی طرف اپنی توجہ اور انابت سکھانی. اس کے بعد چوتھی چیز جناب لقمان اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ. عقائد کے فوراً بعد، والدین کی اطاعت کے فوراً بعد جو پہلا حکم اس نصیحت کے اندر، اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جو بیان کیا وہ ہے نماز کو قائم کرنا. اپنی اولاد کے حوالے سے اس پہلو سے بڑی فکر کی ضرورت ہے کہ ہماری اولاد نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ان آیات کا مطالعہ کرنا ہے اور ان کی تطبیق کرنی ہے اپنے احوال کے اوپر اور اپنے اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ کیا انہی خطوط کے اوپر ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہمیں اپنی بچے کی اور بچی کی نیند کی تو فکر ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، آج دیر سے آیا، ابھی سویا ہے، آرام کرنے دو. حالانکہ یہ نماز وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کی ساری عمارت کو ڈھا دی. کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہے.
اور اولاد کے حوالے سے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولاد جب تمہاری 7 سال کی ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی ہو تو پھر ان کے اوپر سختی کرو، پھر تنبیہ کا انداز بدلو، وَاضْرِبُوهُمْ، پھر ان کے اوپر ضرب لگانی پڑے، ان کو تنبیہ اور تادیب کرنی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو۔ اگرچہ مکلف وہ بلوغت کے بعد ہوگا لیکن اس کی عادت یہاں سے بنے گی۔ یہاں پھر وہی جو گزشتہ جمعے پہ جو بات ہوئی تھی اس کو دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس وقت اولاد کو ہم نماز کی ترغیب دے رہے ہوں تو لازمی بات ہے کہ ہم خود نماز پڑھنے والے ہوں گے تو ان کو ترغیب دیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے اور ان کو نماز کا حکم دے رہے ہیں تو دل سے وہ بات ہماری کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، دوسروں کو ہم ترغیب دے رہے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو بھول رہے ہیں۔ اور 5ویں چیز جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمائی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اب اس حوالے سے تو ہمارے بڑے بے فکر ہیں، بچوں پہ کیا گلا، نوجوانوں سے کیا گلا کہ یہ ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری تھی، یہ کتنا بڑا کام تھا، یہ وہ کام تھا جو اس امت کا ترہ امتیاز تھا، اس امت کا خیر الامم ہونے کا سبب تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس امت کا بہترین ہونا ہی اسی سبب سے تھا کہ تم نے بھلی باتوں کا حکم کرنا ہے اور بری باتوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ آج ہم اس فریضے سے اور اس ذمہ داری سے بالکل غافل ہو چکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کوئی برائی دیکھو اپنے سامنے ہوتی ہوئی تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اس کی طاقت استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکو، اگر اس کی بھی طاقت اور استطاعت نہ ہو تو دل سے برا کہو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ تو جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا نماز بھی پڑھنی ہے، عقیدہ بھی درست رکھنا ہے، والدین کی اطاعت بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے رہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھلی باتوں کا حکم دینا ہے، ترغیب دینی ہے، دعوت دینی ہے اور بری باتوں سے روکنا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جس وقت انسان دعوت کا کام کرے گا، دوسروں کو اچھی بات کی دعوت دے گا اور برے کام سے روکے گا، سب سے پہلی خیر جو اس کو نصیب ہوگی اس کو اسی کام کی خود عمل کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ انسان کا اپنا ضمیر اس کو اس بات کی طرف متوجہ کرے گا کہ دیکھو دوسروں کو دعوت دے رہے ہو، خود بھی اس پر عمل کرو۔ اور یہ ایک بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہت سارے لوگ اس وجہ سے کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں، دیکھیں جی میں خود گناہ گار بندہ ہوں، میں دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ یہ تو ڈبل گناہ ہے، ایک انسان گناہ کر رہا ہے اور دوسرا اس گناہ کو ذریعہ بنا رہا ہے اور عذر بنا رہا ہے دوسرا نیکی کا کام چھوڑنے کا۔ یہ آخری امت اس کی 2 حیثیتیں ہیں، جہاں اس نے خود نیکی کا کام کرنا ہے وہاں دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے۔ خود اگر توفیق نہیں ہو رہی تو دوسرے کو دعوت دے گا، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اس کو بھی توفیق ہو جائے۔ تو اپنی اولاد کو اس ذمہ داری کے حوالے سے متنبہ کرنا اور متوجہ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جناب لقمان کی نصیحت جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نقل کی اس کے اندر یہ مذکور ہے۔ 6ٹھی چیز، اور یہ جو 6ٹھی 7ویں اور 8ویں چیزیں آگے ہیں ان سب کا تعلق معاشرت کے ساتھ۔ انسان معاشرے میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا تعامل ہوتا ہے، کبھی مزاج کے موافق رویے دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی مزاج کے خلاف چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، کبھی انسان کو کسی کو بلانا پڑتا ہے، انسان کو لوگوں کے ساتھ اپنا تعامل دکھانا ہے، تو یہ ساری معاشرت ہے۔ اس کے حوالے سے 3 چیزوں کی طرف متوجہ کیا جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو۔ پہلی چیز وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال مت پھلاؤ، تکبر نہ کرو، لوگوں کے ساتھ
بات کرتے ہوئے اور تعامل کرتے ہوئے اپنا کبر اور اپنا فخر اور اپنا تکبر ان کو نہ دکھلاؤ۔ بلکہ ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ بات کرو، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ بات کرو۔ اور یاد رکھیے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو۔ تکبر ذرہ سا بھی آ گیا، یہ بڑائی اللہ کو جچتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو جب بڑا سمجھنا شروع کرتا ہے تو یہ اس کے زوال کی دلیل ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے کہا جب آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسن، ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، اس کا جو وضع قطع ہے وہ اچھی اور صاف ستھری ہو۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اچھا لباس پہننا تکبر کی علامت ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ رب العزت خود بھی خوبصورت اور جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اس کبر سے کیا مراد ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر اس چیز کا نام ہے کہ حق کا انکار کرے تکبر کی وجہ سے اور لوگوں کو ذلیل اور رسوا سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ ہے تکبر، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگلی بات جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت میں فرمائی، لا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختار فخور، اکڑ اکڑ کر نہ چلو، زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کر نہ چلو، بلکہ اعتدال اور دھیمی چال کے ساتھ چلو۔ اور یہ صرف چال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، آج کل کے زمانے میں اگر ہم اس کی تطبیق کرتے ہیں تو چلتے ہوئے اگر کبر نہ بھی ہو، گاڑی جب چلا رہا ہے انسان تو اس وقت بھی بہت ساری چیزیں روڈز کے اوپر مشاہدے میں نظر آتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایک خاص انداز سے آپ کو اوورٹیک کرتے ہیں، یہ نوجوان منچلے جو ہوتے ہیں، تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس رخ پہ بھی ان کی تربیت کریں کہ صرف پیدل چلنے میں اعتدال نہیں ہے، گاڑی چلانے میں بھی اعتدال ہے۔ ایک خاص رفتار سے آپ کے پاس سے گزریں گے، سلنسر ہٹائے ہوئے ہوں گے، ہارن زور زور سے لگائے ہوں گے، یہ ساری چیزیں معاشرت میں آتی ہیں، جس سے کسی کو تکلیف ہو، جس کا اثر متعدی ہو، وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آخری دو چیزیں، 9ویں اور 10ویں چیز، کہ اپنے چال میں، پیدل چلنے میں بھی اعتدال اختیار کر، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو بھی دھیما رکھ اور پست رکھ۔ بہت چنگھاڑ کر بولنا، چیخ کر بولنا، کسی کو ڈانٹنا اور اس کے اوپر زبان کے ساتھ تشدد کرنا، یہ چیز معاشرتی اصولوں کے خلاف ہے۔ اور یہ باتیں اولاد کو بتائی جا رہی ہیں۔ کون بتا رہا ہے؟ جناب لقمان علیہ السلام بتا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی ان نصیحتوں کو اپنی کتاب مقدس کے اندر نقل فرما رہے ہیں۔ حاضرین محترم، جو احباب دیر سے تشریف لائے ان کے لیے خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کے اوپر ہم نے تربیت اولاد کی اہمیت اور عصر حاضر میں اس کی جو معنویت ہے اور اس کے حوالے سے والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں اور اولاد کے جو حقوق والدین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان پر گفتگو۔ آج قرآن مقدس کے اندر سے ایک ایسے رکوع کا انتخاب کیا گیا، ایک ایسی صورت میں سے جو جناب لقمان علیہ السلام کے نام پر ہے۔ یہ وضاحت میں نے پہلے بھی کی اور اب بھی کر رہا ہوں کہ یہ لقمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ان کو حکمت اور دانائی عطا کی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ایسا شخص کہ جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ حکیم ہے، وہ دانشور ہے، وہ دانا ہے، اس کے اندر فراست ہے، اس کی فراست اور دانائی کا کیا عالم ہوگا۔ پھر ان کی 10 نصیحتوں کو قرآن مقدس نے ایک رکوع کے اندر، ایک تو ان کے نام پہ سورت نازل فرمائی، پھر ان کی 10 نصیحتوں کو ایک رکوع کے اندر اکٹھے ذکر کر کے اس امت کے لیے
اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہترین رخ اور خطوط کا تعین کر دیا کہ اپنی اولاد کی تربیت کی ابتدا اصلاح عقائد سے کرنی ہے، شرک کی سنگینی سے ان کو آگاہ کرنا ہے، اس کے بعد ان کے اعمال کی درستی، اس کے بعد ان کے جو معاشرت ہے اس کو بہتر بنانا، اور نماز کے حوالے سے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے جو ذمہ داری اس امت پر عائد ہو رہی ہے اس سے خود بھی آگاہ ہونا اور اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو بھی آگاہ کرنا۔ آج تفصیل کے ساتھ حضرت لقمان کی جو نصائح ہیں ان کو جو قرآن نے ذکر کیا اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ رب العزت صحیح رخ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔